پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شعب الخضیب، السلام علی الخد الکریم، سلام ہو سریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. عزیزائے محترم، سورہ واقعہ کی ان مبارک آیتوں کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہوا. کہنے کی باتیں تو بہت ہیں لیکن اب ہمارے پاس وقت میں گنجائش نہیں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ باعزت کتاب ہے، یہ قرآن باعزت ہے. فی کتاب مکنون، اور ہم نے اسے ایک پوشیدہ کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کے حقیقی معنی تک صرف وہ لوگ جائیں گے جنہیں ہم نے پاکیزہ پیدا کیا ہے. میں نے 2 مرتبہ کہا حقیقی معنی تک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر سے کام نہ لو. یقیناً قرآن میں غور و فکر کرنی چاہیے. خود قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن، یہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ لازم ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کرے. خود قرآن نے شکایت کی کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا. ہماری کتنی آیتیں ہیں کہ لوگ ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو شکایت ہے قرآن کو کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یمرون علیہا. کتنی ہماری ایسی آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں کہ لوگ سرسری طور پر انہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دیکھو بھائی اب بہت چھوٹا سا ایک سورہ ہے اور میں
یقین رکھتا ہوں کہ وہ سورہ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا. ذرا دیکھنا کہ کہا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، مشہور سورہ ہے نا. ان الانسان لفی خسر، بہت ہی چھوٹا سورہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق پہ قائم ہوں. توجہ رکھنا، گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا اور حق پر قیام ہوگا. یہ ذہن کے اندر رکھنا. ایمان، عمل صالح، حق پہ قیام. ابھی اس سے قبل کے عشرے میں ایک بہت بڑے اجتماع سے میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا تھا کہ سورہ یاسین میں یہ آواز دی پروردگار نے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. آرام سے سننا، یہ کہ وقت نہیں ہے کل کا 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے کچھ کم اور آج کا 1 گھنٹہ، بھائی یہی تو وقت رہ گیا ہے. تو اب بہت اطمینان سے سننا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو خلق کیا 3 چیزوں سے. ایک جسم دیا زمین سے، ایک نفس دیا، اور ایک وہ شے دی جسے لوگ نہیں جانتے، یعنی روح. تو ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، اور ان کو جوڑنے والا نفس ہے. کس نے جوڑا؟ نفس نے. ٹھیک ہے نا بھائی، توجہ رکھنا. تو نفس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو اس سورہ کو ذرا سا ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سورہ واضح ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن میں نے معذرت تو کر لی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ سورہ سنو، اور چونکہ یاد ہے تمہیں تو اب میں جو کہنے چاہ رہا ہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. دیکھو بھائی، روح ہے اور جسم ہے. انسان اسے جوڑتا ہے نفس. نفس خود کوئی چیز نہیں ہے. روح کو جسم سے جو چیز جوڑتی ہے اس کا نام نفس ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس روح ہے، ہمارے پاس جسم ہے. اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ ہو، بادشاہ کا ہو، فقیر کا ہو، وزیر کا ہو، تاجر کا ہو، صنعت کار کا ہو. تاجر کا بچہ تجارت لے کے نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر. کیا کہا میں نے کہ تاجر کا بچہ تجارت لے کر نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. صنعت کار کا بچہ صنعتیں لے کر نہیں آتا. اب یہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی صدر ہو، صدر کا بچہ صدارت لے کے نہیں آتا، وزیر اعظم کا بچہ وزارت لے کے نہیں آتا. اچھا بھائی، جب یہ چیزیں باپ دادا کی میراث لے کر نہیں آتے تو پھر لے کے کیا آتے ہیں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. تو کل 3 چیزیں لاتا ہے بھیا. اگر یہ سمجھ لو تو یہ سورہ خود کھل جائے گا. ہر بچہ، آنے والا بچہ 3 چیزیں لاتا ہے. پہلی چیز جسم لاتا ہے، بہت توجہ رہے. دوسری چیز روح لاتا ہے. تیسری چیز رشتہ داری لے کے آتا ہے. ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے، دادا کا پوتا ہے. اگر کوئی چوتھی چیز لاتا ہو تو تم بتلا دو. بھائی توجہ رہے. روح لایا، جو بھی آیا دنیا میں، روح لایا، جسم لایا، رشتہ داری لایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کہا وعملوا الصالحات. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات، اور رشتہ داری کے لیے کہا وتواصوا بالحق. رشتے رکھنا تو حق پر، رشتے رکھنا تو حق پر. قریبی رشتہ دار ہو لیکن حق سے ہٹ جائے تو تبت یدا ابی لہب تب.
دیکھا تم نے؟ دیکھنے میں بڑا آسان سورہ لگ رہا تھا، لیکن تم نے دیکھا کیا باریکی سے پروردگار عالم نے پوری انسانیت کے مزاج کو رکھ دیا. بھائی وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ، روح آمنو ایمان لاؤ، روح کا تقاضا ہے ایمان لانا. عملوا الصالحات، جسم کا تقاضا ہے عمل صالح کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پہ ہو، توجہ رکھنا، اگر حق پہ ہو تو دور کا ہو قریب کر لو، اور اگر قریب کا ہو حق پہ نہ ہو تو دور کر دو. دونوں مثالیں موجود ہیں، دونوں مثالیں. قریب تھا اسے دور کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور دور تھا اسے قریب بنا لیا، سلمان و منا اہل البیت. اچھا بھائی اب دیکھو آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہتا جاؤں، آواز تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اب یہ تو مجبوری ہے، لیکن ایک جملہ آف دا ریکارڈ تمہیں کہتا جاؤں. میں پھر جاؤں گا تبت یدا ابی لہب وتب کی طرف، لیکن سلمان و منا اہل البیت، سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا. ٹھیک ہے نا؟ سلمان کو کہاں شامل کیا بھائی؟ اہل بیت میں. اہل بیت میں شامل ہونے سے پہلے سلمان کیا تھے؟ اپنے ہر سننے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل بیت پہ جب شامل ہوئے تو اہل بیت میں آ گئے، اس سے پہلے کیا تھے؟ صحابی تھے. تب آج سمجھ میں آیا کہ صحابیت جب بلند ہو، صحابیت جب بلند ہو تو اہل بیت میں شامل ہو جائے. بھائی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی بلند ہوا تو اہل بیت میں گیا، اب اہل بیت بلند ہو تو کہاں جائے؟ بھائی محمد کے شانے کے علاوہ کہاں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تواصوا بالحق کے حوالے سے سورہ تبت تک آیا ہوں میں. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں، کوسنے دے رہا ہے اللہ. بھائی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، کوسنے دے رہا ہے، کوسنے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تب وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارن ذات لہب، اور عنقریب اللہ فرما رہا ہے عنقریب ہم اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھائی ابو لہب کی دونوں ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹ جائیں؟ بھائی سوال ہے نا. ابو لہب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یہ ہاتھوں نے کیا کیا؟ ابو لہب کے ہاتھوں نے کیا کیا کہ سارا نزلہ گر رہا ہے ابو لہب کے ہاتھوں پر. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا؟ خدا کی قسم عجیب بات ہے، اور اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جب مکے میں حج کا سیزن آتا تھا تو پیغمبر اکرم ان مشرکین میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو. یہ میسج لے کر پیغمبر اکرم ہر گلی میں جاتے تھے. عربوں کا اجتماع ہے، ٹھیک. ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بھائی مجھے معاف کر دینا، یہ رسول اللہ کے والد کا سگا بھائی ہے، ماں سے اور باپ سے. کیا کمال کا خونی رشتہ ہے. یعنی جیسا رشتہ حضرت عبداللہ کا ابو طالب سے تھا ویسا رشتہ ابو لہب سے بھی ہے. یہ سمجھ گئے کتنا قریبی ہے؟ جیسے ابو طالب سگے چچا ویسے ابو لہب سگا چچا. اب وہ رسول چلے مکے کی گلیوں میں اور وہ اپنے دونوں کندھوں پر تھیلیاں لے کے چلتا تھا، ان میں ہوتے تھے پتھر، اور پتھروں کو ٹکا ٹکا کر پیغمبر اکرم کے پاؤں پہ پھینکتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے.
तुमने आसानी से सुन लिया इस वाक़े को। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं जिनसे वो पत्थर फेंकता है मेरे मोहम्मद की तरफ। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं जिनसे वो मेरे मोहम्मद की पिंडियों को जख्मी कर रहा है। तो जब अल्लाह, भाई अब जुमले को तवज्जो दो, जुमले को देखो तो फिर मैं आगे चलूं। जब अल्लाह जिसमें मोहम्मद के दुश्मन को बर्दाश्त न कर सके तो नफ्से मोहम्मद के दुश्मन को कैसे बर्दाश्त करेगा? समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, आज गुफ्तगू बहुत तवील नहीं है, आवाज साथ नहीं दे रही है। अच्छा भाई, लेकिन एक जुमला तो सुनते जाओ। अब ये मैसेज है, खुदा की कसम, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ये लोग कुरान में गौर क्यों नहीं करते? मैसेज है, मैसेज। और अगर ये मैसेज पहुंच गया तो फिर यहीं से तो मैं आगे जाऊंगा ना। तब्बत सगा चाचा, खूनी रिश्ते वाला, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। तो जब मोहम्मद से दुश्मनी करके खूनी रिश्ते वाला न बचा तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे? और अभी जलाल रुका नहीं। अभी तो मैंने 3 आयतें तुम्हारे सामने पेश की, 5 आयतों का सूरा है ना। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, उसकी औरत, बीवी भी नहीं कहा खुदा की कसम, उसकी औरत हम्मालतल हतब है, इधर से उधर बात को पहुंचाने वाली है, लोगों के ऐब तलाश करने वाली है। फी जीदिहा हबलुन मिन मसद, और उसके गले में रस्सी का फंदा है। वाकया ये है कि वो रस्सी के फंदे ही से हलाक हुई, अबू लहब की बीवी। तो अब मैं कैसे अर्ज करूं? अगर मालिक, अगर जलाल था तो अबू लहब से था। ये उसकी बीवी ने खता क्या की? कहा कि नहीं, जमाने की कोई औरत हो अगर मेरे मोहम्मद के खिलाफ आएगी अच्छा भाई, तो ये झगड़ा किसने किया? आराम से सुनते चलो, थोड़ा सा वक्त लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। कौन कह रहा है? रसूल अल्लाह कह रहा है। दुश्मन है मोहम्मद का अबू लहब, झगड़ा कर रहा है अल्लाह। ये मिजाज तो देखो कुरान का। नहीं भाई, कुरान का मिजाज अब मैं बतलाऊं। देखो, मैं जो आयत वहां पढ़ रहा हूं ना, पहले अशरे में, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों। अच्छा, या अय्युहन्नास की बड़ी आयतें हैं, बहुत सी आयतें एक साथ दिमाग में आ गई। क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, या अय्युहन्नास, डायरेक्ट खिताब है। आराम से सुनना, बहुत आराम से, इसलिए कि अब तो वक्त ही नहीं रहा और जो कुछ कह दूं वो गनीमत है। या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम, ऐ इंसानों, तुम्हारे पास अल्लाह का बुरहान आ गया। कहने लगा, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ इंसानों, अल्लाह की बात करो। डायरेक्ट बात कर रहा है, ठीक है। या अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनो, डायरेक्ट बात की। ऐ मोमिनो, सुन रहे हो ना? या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, डायरेक्ट बात की। समझ में आ गई बात? अच्छा भाई, क्या बात समझ में आई? कि अल्लाह बराह रास्त बात करता है। समझ में आ गई ना? लेकिन अब मैं क्या करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। रसूल, काफिरों से मैं बात नहीं करूंगा, तुम बात करो। पढ़े
لکھ کے لوگ تشریف فرما ہے تو میرا جی چاہ، نوجوان بہت شوق سے سن رہے ہیں تو میرا جی چاہ کہ قرآن کے گوشوں سے کچھ تھوڑے سے پردے تو اٹھ جائے. اچھا قل یا ایھا الکافرون، صرف یا ایھا الکافرون نہیں ہے، اے کافروں، اللہ نے بات ہی نہیں کی. قل حبیب تم بات کرو ان سے، بہت توجہ رکھنا، حبیب تم ان سے بات کرو. اچھا ایک آیت اور سناؤ تمہیں، سورہ جمعہ ہر ہفتے سنتے ہو. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. رسول تم کہہ دو کہ اے یہودیو، ڈائریکٹ بات نہیں کی. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہودیوں سے اللہ نے براہ راست بات نہیں کی، محمد سے کہا تم کہو. ٹھیک، کافروں سے ڈائریکٹ اللہ نے بات نہیں کی، رسول اللہ سے کہا کہ تم بات کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا اور ابو لہب سے ڈائریکٹ بات کی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو اب کچھ مزاج سمجھ میں آیا کہ حبیب ہمارا تجھ سے معاہدہ ہے کہ تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اچھا بھائی تم دیکھ رہے ہو نا کہ واقعی میرا گلا کام نہیں دے رہا ہے، دیکھ رہے ہو نا بھائی. اب میں بڑے مشکل مرحلے پہ تمہیں لے آیا کہ اللہ کا اور رسول کا معاہدہ ہے کہ حبیب تیرے دشمن سے میں لڑوں گا، میرے دشمن سے تو لڑے گا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں تک یہ میسج دوں کہ تاریخ اسلام میں دو حارث ہیں، ایک حارث خیبر والا اور ایک حارث غدیر خم والا. بات پہنچ گئی. دیکھو وہ تین بھائی تھے جس میں سے ایک کا میں نے نام لیا ہے، مرحب، انتر، حارث. اور کہتا یہ ہے کہ حارث بڑا تھا، یعنی تینوں بھائیوں میں بڑا جو تھا وہ حارث تھا. تو دو حارث ہیں نا بھائی، توجہ رکھنا، دو حارث ہیں. ایک ہے یہودی اور قرآن کہہ چکا ہے کہ یہودی ہے خدا کا دشمن، اور یہ جو آیا ہے غدیر خم کے میدان میں اس کا بھی نام حارث ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اسے مولا نہیں مانیں گے. میں کچھ سمجھ میں آیا؟ خیبر میں آنے والا حارث خدا کا دشمن تھا، علی نے مارا، اور غدیر میں آنے والا حارث علی کا دشمن تھا، خدا نے مارا. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ پتھر گرا علی کے دشمن پر، یاد ہے نا، سب کو معلوم ہے. اور اب میں تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں؟ اچھا بھائی پتھر گرا، اس کے سر پہ لگا، توڑتا ہوا ناکے کی پیٹھ توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا. بھائی عجیب سبق ہے اس کے اندر. مالک حارث کو مارنا تھا مار دیتا، یہ ناقے نے کیا خطا کی تھی؟ کبھی غلط آدمی کو اٹھائے ہوا تھا. لیکن اب ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہوں گا. اچھا بھائی پتھر آیا اور سر کو توڑتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا، یہی ہوا نا. اچھا اب میں سجیشن تو نہیں دے سکتا، لیکن میں سوچ تو سکتا ہوں کہ پروردگار ایک تلوار آتی غیب سے اور اس کی گردن کاٹ کے چلی جاتی.
یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ بھائی سوچنے کا تو حق حاصل ہے نا. اچھا بھائی زمین پھٹتی اس میں دھس جاتا, یہ پتھر کا عذاب. اچھا بھائی ایک آگ آتی اسے جلا دیتی, یہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ کہا بھائی ہم نے طے کیا تھا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کا وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کا. بات تو مکمل ہو گئی, بات مکمل ہو گئی. اب تمہیں پھر میں لے جاؤں گا آیت کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک لفظ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک لفظ کی طرف, اور یہیں بات کو روک دوں گا. اور کل اگر سینے میں دم رہا تو دیکھیں گے, ٹھیک ہے؟ آج بولا نہیں جا رہا ہے, واقعہ یہ ہے. تھوڑا سا وقت لوں گا نا, آہستہ آہستہ بولنا شروع کروں گا. اچھا بھائی کچھ یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پھر سننا, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. لا یمسہ ادھر ہے, مطہرون ادھر ہے, درمیان میں اللہ ہے. اب تم سوچ رہے ہو کہ یہ میں نے کیا چکر چلا دیا, سوچ رہے ہو نا, تو بھائی آرام سے سننا, آرام سے. موضوع کا تقاضا تو بہرحال پورا ہونا ہے. لا یمسہ, اسے چھو نہیں سکتے, الا المطہرون, بس مطہرون چھوئیں گے. تو مطہر, بھائی توجہ رکھنا, اللہ سے پہلے نجس نہ چھونے والے, اللہ کے بعد مطہر. یہ سمجھ میں آ گیا, آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ برا, توجہ رکھنا, توجہ رکھنا, اللہ سے پہلے ہے, اچھا اللہ کے بعد ہے. لا یمسہ الا المطہرون, مطہرون اللہ کے بعد ہے, نہ چھونے والے اللہ سے پہلے ہیں. ٹھیک. اچھا بھائی آرام سے سن رہے ہو؟ میں آہستہ بولوں, آہستہ بولوں, آرام سے سن رہے ہو؟ میاں اتنی ہلکی سی بسم اللہ پہ کون تقریر کرے گا؟ بزرگ صرف گردن ہلا دے کافی ہے, لیکن یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو زور سے کہنا چاہیے نا. اچھا بھائی میں بہت تھوڑا سا بولنے کے موڈ میں تھا آج, لیکن شاید یہ سپر پاور نعرہ کچھ اور بلوا دے. تھوڑا سا جتنا گلا ساتھ دے اتنا تو بولوں گا نا. اچھا بھائی تو پھر سننا, انہو, اب یہ اگر اللہ سمجھ میں آ گیا, اللہ تو میری محنت سوارت ہے. اب یہ عربی کا ایک لفظ ہے اللہ, اور میں چاہوں گا کہ میرے وہ دوست جو بالکل عربی نہیں جانتے وہ بھی بات کو سمجھ لیں.
इतना आसान करूंगा। तो ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, न छूने वाले इल्ला से पहले, मुतहहर लोग इल्ला के बाद। समझ में आ गया? ये आयत तो सलाम करा में रोज पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा भाई, अभी मैं सूरह पढ़ के गया था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू। अब कुछ इल्ला खुल रहा है, ये इल्ला खुला, कसम है गुजरते हुए जमाने की, सब घाटे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर मोमिनों को घाटे से बचाऊंगा। तो इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। ऊपर से चलो ना, इल्ला से पहले तहारत नहीं, तहारत नहीं, इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत। तो इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत। सूरह वल अस्र, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। दो आयतें तुम्हारे पास हो गई भाई। अगर मैं कोई रिवायत पढ़ूं तो मत मानना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अब वो मशहूर सूरा पढ़ूंगा जिससे तुम वाकिफ हो। वत्तीन है, व ज़ैतून है, व तूर सीनीन, व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्ला लज़ीना आमनू। देखा तुमने? इंजीर के दरख्त की कसम, जैतून के दरख्त की कसम, कोहे तूर की कसम, शर मक्का की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। और अब जुमला सुनोगे, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर हमने उन्हें जहन्नम में फेंक दिया। कमाल हो गया भाई, बनाया तो बेहतरीन बनाया, फेंका कहाँ? जहन्नम में। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो जो मोमिनीन है उन्हें जहन्नम से बचा लूंगा। इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। देखो बहुत सारी वो आयतें पढ़ रहा हूं जो पहले से तुम्हारे ज़हन में महफूज हैं। इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत। इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा। इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ये 3 मकामात की आयतें हो गई, याद रखोगे ना? और अब तुम्हारा कलेमा पढ़ूं, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। समझ में आई बात भाई? अब ये आयतें पढ़ रहा हूँ कुरान की, ये कलमा तुम्हारा कुरान की आयत है, सूरह यूनुस में 10वें सूरे में, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब जोड़ो ना, इल्ला से पहले नजासत, इल्ला के बाद तहारत, इल्ला से पहले घाटा, इल्ला के बाद फायदा, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। सारे बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। और अब जाओ, ये आयत जरूर देखना, ये तो बहुत मशहूर। ये तो बहुत मशहूर आयतें थी। अब मैं तुम्हारे सामने एक जरा सी कम मशहूर आयत पढ़ूंगा। वमा मुहम्मदुन इल्ला, अच्छा मैंने गलत कहा कि ये कम मशहूर आयत है। मैंने कहा मा मुहम्मदुन, इधर से जवाब आया इल्ला रसूल। तो इल्ला से पहले कुछ नहीं, मा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल। ठीक है ना? इल्ला के बाद रसूल। तो सारे बुरे इल्ला से पहले आ रहे हैं और सारे अच्छे इल्ला के बाद आ रहे हैं। इतना तो समझ गए ना? तो अब बच्चों से कह रहा हूं, ला फता इल्ला अली।
रखोगे? याद रखोगे ना? इल्ला से पहले और इल्ला के बाद, ये ज़हन में महफूज रहेगा ना? अच्छा भाई, तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं। भाई सुनना, जब बीवी अपने बाप, अपने शौहर और अपने बेटों के साथ चादर में आई है, याद है? जब सब जमा हो गए चादर में, तो जुमले तो याद होने चाहिए, हर शब जुमा को पढ़ते होगे, ठीक है ना? वो जब सब जमा हो गए तो अल्लाह ने क्या कहा? एलमू या मलाइकती व या सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली। देखो, अब मैं तर्जमा भी नहीं करूंगा, तर्जमा नहीं करूंगा। तुम्हें अब मैंने बेदार कर दिया है तुम्हारे ज़हन में, इल्ला से पहले इल्ला के बाद, ठीक है ना? जहन्नम इल्ला से पहले, जन्नत इल्ला के बाद, बातिल इल्ला से पहले, हक इल्ला के बाद, ठीक है ना? घाटा इल्ला से पहले, फायदा इल्ला के बाद। तय हो गई ये बात? बहुत तवज्जो रहे। तो कहने लगा जब चादर में जमा हो गए कि या मलाइकती व या सुकान, या इल्मु या मलाइकती व या सुकान समावाती, इन्नी मा खलक़्तु समान मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल ख़म्सा। आज समझ में आया कि सारी निजात चादर के बाहर है, सारी तहारत चादर के अंदर है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कभी फिर सही, लेकिन मैं उस आयत को छेड़ के वापस तो नहीं जाऊंगा। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। आज भी न बोल सकने के बावजूद मैंने कुछ न कुछ हक़ की खिदमत अदा किया। और अब आयत सूरह आल इमरान की है, तीसरा सूरा, आयत का निशान 141। वमा मुहम्मदुन, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, इससे पहले बहुत से रसूल गुजर गए। अफ़ा इन माता व क़ुतिल, अगर ये मेरा मोहम्मद मर जाए या कत्ल हो जाए, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो हम कहते हैं, कौन कह रहा है? हम कहते हैं, अल्लाह, कि तुम फिर मुशरिक बन जाओगे। तकरीर ख़त्म होने वाली है, और जाहिर है कि जिस शहजादे की याद में जमा हुए हो, उस शहजादे का तज़किरा भी तो होना है ना, थोड़ा सा सही, थोड़ा सा। लेकिन ये आयत आधा टुकड़ा इसका समझ लो और फिर मुझे इजाज़त दे दो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है। ये कैसे कह दिया कि कुछ नहीं है? भाई ये कैसे कह दिया? अल्लाह ने, आयत है कुरान की कि कुछ नहीं है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं हैं? क्या हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के बेटे नहीं हैं? अल्लाह कहता है मोहम्मद कुछ नहीं है। अच्छा, क्या हज़रत अबू तालिब के भतीजे नहीं हैं? हैं। क्या फातिमा ज़हरा के बाप नहीं हैं? हैं। ठीक है ना? क्या हसनैन के नाना नहीं हैं? हैं। क्या अली के भाई नहीं हैं? हैं। क्या अज़वाज मुकर्रमात के शौहर नहीं है? भाई हैं। और कुरान क्या कहता है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद किसी का कुछ नहीं लगता, बस मेरा रसूल है। यह क्या मतलब हुआ? कभी कभी तुम भी तो जवाब दे दिया करो। ये हुआ क्या? भाई अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, फातिमा ज़हरा के बाप हैं, अज़वाज के शौहर हैं, हसनैन के नाना हैं, अली के भाई हैं। अल्लाह कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वमा मुहम्मदुन, कुछ नहीं, इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। तो अब तुम एतराज़ तो कर सकते हो ना, करना भी चाहिए, लेकिन अब इतना आसान है इसका जवाब कि हर बच्चे के जहन में आना चाहिए। मैं ये बताऊं कि रिश्ते बनाता कौन है?
اللہ بناتا ہے تو جس نے بنائے تھے ہوتے توڑ دیے. جس نے بنائے تھے اسے توڑ دیے. اور ٹھیک ہے نا, میری تقریر تمام ہو گئی. جس نے رشتے بنائے تھے اسی نے رشتے توڑ دیے. کہنے لگا کہ تم سمجھتے ہو کہ عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا, نہیں, بس میرا رسول ہے. تم سمجھتے ہو عبد المطلب کا پوتا ہے, کچھ نہیں, غلط. اللہ بول رہا ہے وما محمد, بس میرا رسول ہے. تم بڑا ناز کرتے ہو ابو طالب کا بھتیجا تھا, کچھ نہیں, غلط, میرا رسول ہے. اچھا تمہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے فاطمہ زہرا کا باپ ہے, کچھ نہیں, غلط, میرا رسول ہے. ٹھیک, کتنا زور دیا ہے رسول پر. حسنین کا نانا, نہیں, برا لگ رہا ہوگا تمہیں, لگ رہا ہے نہیں برا, تو کوئی تو بولے, نہیں لگ رہا ہے. اچھا وہ فرمانے کے برا نہیں لگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جگہ برا نہیں لگ رہا ہے تو پھر اب یہ بات سن لو. بات تو بری ہے, لیکن جو تمہارے والے ہیں نا, میں ان کے رشتوں کی نفی کر رہا ہوں. تو بھائی اعتراض مجھ پر نہ کرنا, اعتراض اللہ پہ کرنا. تمہیں بڑا ناز ہے کہ رسول علی کا بڑا بھائی تھا, کچھ نہیں, اللہ کا رسول ہے. بہت ناز ہے کہ حسین کا نانا تھا اور حسن کا نانا تھا, کچھ نہیں, صرف اور صرف رسول ہے. میں مانتا ہوں بھائی, توجہ رہے, کہ وہ صرف رسول ہے. تو ایسا رسول اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں رسالت کھڑی ہوئی. بات کو خود آگے لے جاؤ, خود لے جاؤ. ایسا محمد جو فقط رسول ہے, کچھ اور نہیں ہے, اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوگا, رسالت کھڑی ہوئی. اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا نہیں بنا, رسالت ناقہ بنی. میسج آئے مبارکہ کا, یہ میسج تو یاد رکھو گے نا, کہ اگر بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ بات کو اسی جگہ پر مکمل ہو جانا ہے. اگر نواسوں کے لیے ناقہ بن جائے تو نانا نہیں بنا, رسالت ناقہ بنی. اگر بھائی کو کندھے پہ کھڑا کر لے تو بھائی نے نہیں کیا, رسالت نے کندھے پہ بلند کیا. اور اب اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا. میسج پہنچ گیا. اگر یاد رہا تو آیت کا آدھا ٹکڑا کل عرض کروں گا, اگر میرے ذہن میں رہ گیا تو. اچھا سامعین بھی اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کوئی وعدہ کیا تھا رضویہ سوسائٹی کی ماں بارگاہ میں. وہ آدھا گھنٹہ جب گزر گیا تو سامعین میں سے دو چار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ جناب آپ نے تو وعدہ یہ کیا تھا, سمجھ گئے. تو اگر یاد رہ گیا تو کل دیکھیں گے. اب بات میری مکمل ہو رہی ہے, بات مکمل. بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے, باپ نہیں کھڑا ہوا, رسالت کھڑی. علی کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے تو بھائی نے نہیں جھکایا, رسالت نے جھکایا. ٹھیک ہے نا. ازواج مکرمات میں سے اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا, رسالت ناراض ہوئی. یہاں تک تو آ گئے ہو نا. اور اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی, رسالت نے مدد مانگی.
देखो भाई, अभी मैंने अब्बास के दादा का जिक्र किया, इधर से अब्बास पे सलावत हो गई, तुमने देखा? तो अब उस दादा ही से जाऊंगा इस पोते की तरफ। बार बार कहने के बावजूद वक्त वही हो गया जो कल हुआ था, परसों हुआ था, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब ये जुमला जहन में महफूज हो जाए। पहली तकरीर में मैं कह के आ रहा हूँ कि सारी जंगें हुई हैं मदीने में, ठीक? बदर, ओहद, खैबर, खंदक, हुनैन, ये सारी जंगें मदीने में हुई हैं। मक्के में किसी ने रसूल से जंग नहीं लड़ी। भाई आप वहां से मक्के से चल के आते हैं मदीने जंग लड़ने के लिए, तो रसूल तो था ही ना पहले मक्के में, हिजरत से पहले जंग लड़ लेते। कहा कि नहीं भाई, नहीं लड़ सकते थे, इसलिए कि अबू तालिब जिंदा था। तो जो किरदार है हिफाजत रसूल में अबू तालिब का मक्के में, वही किरदार है हिफाजत रसूल में अली का मदीने में, और वही किरदार है हिफाजत हुसैन का करबला में अब्बास का। देखो नाम लिया है मैंने, अजीब शहजादा है, नाम लिया, सदाएं बुलंद हो गई। थोड़ा सा अजीब, नाम ही अजीब है, अबुल फजल अब्बास। थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा देखो, ये जुमला जहन में रहे कि अब्बास से बड़ा इताअत करने वाला हुसैन का कोई नहीं था। अब्बास यहाँ आओ, आ गए, अब्बास वहां जाओ, चले गए, अब्बास ये करो, कर दिया, अब्बास वो करो, कर दिया। लिखा है अबुल फजल अब्बास के सवाने उम्री लिखने वालों ने लिखा है कि इनसे बड़ा इताअत करने वाला नहीं गुजरा। सुनना सुनना, इताअत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। भाई तारीख के दो बाप बेटे अजीब हैं। सुनो, मसाहिब के दो जुमले भी अर्ज करूंगा। तारीख के दो बाप बेटे अजीब हैं। अली से बड़ा सखी नहीं था, अली से बड़ा बहादुर नहीं था। पूरी तवज्जो से सुनो, पूरी तवज्जो से जो बात मैं कहने वाला हूं। अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं था, अली से बड़ा सखी कोई नहीं था। सखावत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है, और बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है। और एक ही वक्त में नर्म और सख्त तो नहीं हो सकते, और अगर हो जाए तो वो अली होगा। समझ गए? समझ गए? इसी तरीके से अब्बास से बड़ा इताअत करने वाला उनके जमाने में नहीं था, और अब्बास से बड़ा बहादुर भी नहीं था। इताअत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है, बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है। अगर दोनों जमा हो जाए तो वो अब्बास होगा। भाई तुम कह सकते हो, अब अब्बास में दो सिफतें हैं। एक बहादुरी है जो बाप से मिली है, और एक इताअत है। इताअत सुनोगे? अकील से थोड़ा सा वक्त लूंगा, थोड़ा सा वक्त। अकील अली के भाई है ना। अकील से अली ने कहा कि आपको तो अरब के सारे शजरे पता हैं, सब शजरे पता है, तो मेरे लिए आप एक बहादुर खानदान की खातून का इंतखाब करें, मैं शादी करूंगा। ले तले दली गुलामन फारिसा, ताकि उसके बतन मुतहर से मेरे लिए एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। कुछ बात समझ में आई? देखो, अगर औरत को नाज हो जाए ना कि मैं वो हूं जिसकी तलाश मेरे शौहर को थी, तो कितना गुरूर पैदा होगा, कितना गुरूर पैदा होगा। यानी अली ने बाकायदा तलाश किया है, लेकिन जब ये बीवी दुल्हन बनकर अली के दरवाजे पे उतरी है, तो बनी हाशिम की बुजुर्ग खवातीन खड़ी थी उम्मुल बनीन को का इस्तेकबाल करने के लिए, ठीक है ना, खड़ी हुई थी।
خواتین بیان کرتی ہیں کہ یہ دلہن جب اپنے ناقے سے اتری تو یہ ہماری طرف نہیں آئی بلکہ آگے بڑھ کر علی کے دروازے کی چوکھٹ چومنے لگی. ان بوڑھی عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ تو رو کے کہنے لگی مجھے معلوم ہے میں کیا تھی، اس چوکھٹ نے مجھے کیا بنا دیا. رو چکے بھائی، رو چکے، اور علم آئے گا پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، لیکن میں پہنچ تو جاؤں. عباس کی جنگ تک جنگ نہیں پڑھوں گا، عباس کی جنگ تک تو آ جاؤں. اچھا بھائی اب سمجھ رہے ہو نا کہ ام البنین آئی گھر میں. کہا ام البنین بیٹھ جاؤ، دلہن ہو بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں میں ابھی تو نہیں بیٹھوں گی، مجھے یہ بتلاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں. کہا کن شہزادوں کو پوچھ رہی ہو؟ کہا کیا حسن اور حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ اتفاق یہ ہے کہ دونوں بھائی بیمار تھے، بخار تھا اور حجرے میں لیٹے ہوئے تھے. بتلایا ام البنین تمہارے وہ دونوں شہزادے اس حجرے میں ہیں. آئیں، ایک ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہا شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی ہوں. شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی ہوں. کردار سمجھ میں آ گیا ام البنین کا. یہی کردار عباس کا ہے. کم موقع ملتا ہے شہزادے کا تذکرہ کرنے کا، ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ سنتے جاؤ. 9 محرم تھی، شاید 8 محرم کا دن گزر کے رات تھی، شاید، یا 9 محرم تھی. فیصلہ ہوا کہ پسر سعد میں اور حسین میں آخری مصالحت کی گفتگو ہوگی. رو چکے بچے، چھوٹا تھا واقعہ سن لو. ام البنین ذہن میں ہے نا. یہ فیصلہ ہوا کہ ادھر سے پسر سعد آئے گا اپنے بیٹے کے ساتھ، ادھر سے حسین جائیں گے اپنے بیٹے اکبر کے ساتھ. تیسرا کوئی نہیں ہوگا، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. حسین اکبر کو لے کے چلے، ادھر سے پسر سعد آ رہا ہے، ادھر سے حسین جا رہے ہیں. ایک جگہ بیچ میں طے ہوئی ہے کہ وہاں بیٹھ کے بات ہوگی. اتنے میں حسین نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا عباس. کہا عباس طے تو یہ ہوا تھا کہ میں جاؤں گا میرا بیٹا جائے گا، وہ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا. عباس تم کیوں آئے؟ تو ہاتھ جوڑ لیے. کہا مولا آپ نے دیکھا نہیں پیچھے اس کا غلام بھی آ رہا ہے. یہ ہے عباس. عزرکم اللہ، عزرکم اللہ. دو جملے ابتدائی مجلس میں کہہ کے آ رہا ہوں، ابھی اس سے قبل کی مجلس میں. وہ جملے سنو اور ذرا سا آگے بڑھ جاؤ، ذرا سا، تھوڑا سا. عزرکم اللہ. جب کوئی نہ رہا تو آئے. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا، تم میری فوج کے علمبردار ہو. رونے لگے. کہا مولا اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس تمہیں تو اجازت نہیں دوں گا، تمہیں اجازت نہیں دوں گا. پلٹے، اطاعت گزار ہے نا. مولا کے کہنے پہ پلٹ آیا، خیمے کے دروازے پہ اکڑوں بیٹھ گیا. سوچنے لگا کہ میں تو پیدا ہی ہوا ہوں اسی دن کے لیے اور مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملے، ہوگا کیا؟ اتنے میں سکینہ کی خیمے کے اندر سے آواز آئی. بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. پھوپھی اماں میں بہت پیاسے ہوں. بس یہ جملہ گیا عباس کے کان میں اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پکارا بیٹی سکینہ. بچی دوڑتی ہوئی آئی، چچا نے بلایا ہے نا. بچی دوڑتی ہوئی آئی. کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں چچا جان بہت پیاسی ہوں. کہا دوڑ کے جا اپنا مشکیزہ لا، چھوٹا مشکیزہ. بچی دوڑ کے گئی، مشکیزہ لے آئی، اسے گود میں اٹھایا اور کہنے لگے بیٹی تیرا کام بس اتنا ہے
کہ اپنے بابا سے یہ چل کے کہہ دے کہ میں بہت پیاسی ہوں، اور یہ مشکینہ دکھلا دے سوکھا ہوا، یہ سوکھا ہوا مشکینہ دکھلا دے۔ گود میں سکینہ کو لیا، آئے حسین کے پاس، حسین نے دیکھا، کہا عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی، اور بیٹی سے کہنے لگے کہ اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب تماچے ماریں گے ظالم تو چچا کو بہت یاد کرے گی۔ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، اجازت مل گئی نا، اجازت مل گئی۔ عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی لاؤ۔ جب عباس خوش ہو کے چلے ہیں نا، چلے ہیں، تو کہنے لگے کہ عباس تمہاری پرورش تمہاری بہن زینب نے کی ہے، ان سے خدا حافظ کر کے جانا۔ وہ عباس کڑے تیوروں والا جو کسی کی بات کو برداشت نہ کرے، جسے دیکھ کے لوگ گھبرا جائے، وہ عباس آیا خیمے میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ صبح کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کندھے پہ رکھا اور کہا زینب ایک دن تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو